اپنی اجاڑ زندگی کو سوچتے وہ روتی ہوئی فرش پر بیٹھی تھی۔ کیوں آبان، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری خوبصورت زندگی کے تمام رنگ نوچ ڈالے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ثنایا بیگم نے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے زمین پر بیٹھا دیکھا تو فوراً اس کی جانب لپکی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ کیوں خود کو رو رو کے ہلکان کر رہی ہو؟ اس کے قریب بیٹھ کے اس کے آنسو پونچھتے پیار سے سمجھایا تھا۔ موم، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اسے ابھی بھی بس اپنی اولاد کی پڑی ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ تب کہاں تھا وہ جب میں ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح پڑی تھی؟ اس وقت تو اسے اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اب آ گیا۔ موم، میں جانتی ہوں وہ لوگ صرف میرا بچہ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، میرے بچے کو حویلی کے وارث ہونے اور مجھے اس کی ماں کی حیثیت سے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اسے ابھی بھی اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں۔ وہ بے بس سی روتے ہوئے کہتی ماں کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ موم، وہ شخص اتنا خود غرض کیوں ہے؟ اس کا دل غم سے پھٹنے کو تھا۔ ثنایا بیگم اپنی نم ہوتی آنکھوں سے بیٹی کی حالت پر غمزدہ سی ہوتی اسے حوصلہ دینے لگی تھی۔ میری جان، تم ایسے مت ہارو، تم اس طرح سے ہمت ہار جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو بالکل اکیلی پڑ جاؤں گی۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی، دنیا میں بہت سے سچی اور بے لوث محبت کرنے والے انسان بھی موجود ہیں۔ ہم کسی ایک کا غم لے کر ساری عمر نہیں بیٹھ سکتے۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں وقت رہتے ان کی اصلیت دکھا دی، ورنہ کل کو وہ ہمارے مصطفیٰ کو زبردستی چھین لیتے تو۔ کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ آبان مصطفیٰ کا باپ ہے، اور اگر وہ چاہے تو ابھی بھی مصطفیٰ کو حاصل کر سکتا ہے۔ تم جانتی ہو نا ان چوتھیوں کو، ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں دوں گی، ان سب سے بہت دور چلی جاؤں گی، جہاں کوئی برا سایہ بھی میرے بچے پر نہ پڑ سکے۔ جیسے تمہیں بہتر لگے بیٹا، لیکن فیصلہ سوچ سمجھ کر لینا، اور اتنا یاد رکھنا کہ آبان کا بھی مصطفیٰ پر حق ہے، وہ اس کا باپ ہے، اس لیے اسے ایک نظر اپنے بچے کو دیکھنے دو۔ لیکن موم، وہ کیوں نہیں؟ مزنا اپنے کٹلاتے دل سے چیخی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ملازمہ نے آ کر مصطفیٰ کے رونے کا بتایا، جو اٹھ چکا تھا اور رو رہا تھا۔ مزنا جلدی سے اٹھتی، آنسو صاف کرتی باہر نکلی، اور اس کے پیچھے ثنایا بیگم بھی روتے ہوئے مصطفیٰ کو گود میں لیا اور سینے سے لگایا تھا۔ ماں کی گود میں آتے ہی مصطفیٰ سکون میں آ گیا تھا۔ بچہ ماں کا لمس محسوس کرتے ہی خاموش ہو گیا اور اپنی خوراک لینے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہوتا ماں کے چہرے پر ہاتھ مارتا مسکرا رہا تھا۔ مزنا بھی سب کچھ بھولتے اس کے ہاتھوں پر لب رکھتی مسکرا دی۔ ملازمہ جو قریب کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، بی بی جی ایک بات کہوں آپ سے؟ ہاں بولو سکینہ، مزنا نے نرم لہجے میں اجازت دی تھی۔ میں کب سے چھوٹے شاہ جی کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور دودھ کی بوتل بھی منہ سے لگائی، لیکن یہ مزید رونے لگے اور مجھے آپ کو بلانا پڑا۔ آپ کی گود میں آتے ہی یہ بالکل خاموش ہو گئے۔ مجھے یہ دوسرے بچوں سے کچھ مختلف لگتے ہیں، مطلب کچھ خاص۔ بچوں کو اپنی ماں کی پہچان ہوتی ہے، لیکن یہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ وہ عجیب کشمکش میں گھری اپنی بات سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ثنایا بیگم اس کی بات کا مطلب سمجھتی ہلکا سا مسکرائی۔ وہی خاص کیوں نہیں ہوگا، شاہ خاندان کا سپوت ہے، مصطفیٰ کو پیار کرتی وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا جاؤ تم اب کھانا لگاؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا، ویسے یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے مزنا، یہ چھوٹا سا ہے اور تمہیں دیکھتے ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کو گود میں لیتی ثنایا بیگم اس کی کانچ سی آنکھوں کو دیکھتی گویا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ماں کو دیکھتے ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی، جسے دیکھ کر ثنایا بیگم بھی حیران رہ جاتی۔ دوسرے بچوں کی طرح وہ بالکل بھی روتا نہ تھا۔ ہاں جب ماں قریب نہ ہو تو شور مچ جاتا، جب ماں کو قریب نہ دیکھتا تو رونا شروع کر دیتا۔ اسی وجہ سے مزنا بھی آفس سے جلدی آ جاتی تھی، اسے وہاں بھی سارا وقت اپنے چھوٹے شہزادے کی فکر ستائے رہتی۔ ڈائننگ پر بیٹھتے مزنا کو کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ ثنایا بیگم نے مخاطب کیا تھا، کیا بات ہے مزنا، کیا سوچ رہی ہو؟ نرمی سے وہ گویا ہوئی، موم ہم کل ہی دبئی کے لیے نکل جائیں گے، جو پیکنگ کرنی ہے آج ہی مکمل کریں۔ میں مبین انکل سے کہتی ہوں ہماری ٹکٹس کا، اور شام کو تابش کو بھی گھر بلا کر سب سمجھا دوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے، میں تمہارے ماموں کو کال کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ وقت پر ڈرائیور ریسیو کرنے آ جائے۔ میں سکینہ کے ساتھ ضروری سامان پیک کر لیتی ہوں، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی دیکھتی ہوں سامان کو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی گویا ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہمنا بیگم تو خوشی سے سرشار ہو اٹھی تھی، جبکہ نورالعین کی بھی حالت ان سے مختلف نہ تھی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ایسی گیم کھیلوں گی کہ وہ لڑکی دوبارہ کبھی یہاں کا منہ نہیں کرے گی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے امی، لیکن اس لیے
اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ نورالعین بدک کر ماں کو دیکھتی بولی، وہ تو سب ٹھیک ہے امی، لیکن اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ نورالعین بدک کر ماں کو دیکھتی غصے سے لال ہوتے چہرے سے بولی تھی، تو تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے بھول جاؤں گی میں؟ تم بس حالات قابو میں آنے دو، ذرا پھر دیکھنا یہ تھپڑ سود سمیت واپس لوٹاؤں گی میں اس لڑکی کو۔ اور تم بھی ذرا آبان کو مٹھی میں لو، اس کے قریب جاؤ، اس کا غم ہلکا کرو اور جلد سے خود میں گم کرو تاکہ وہ مکمل طور پر ہمارے اعتماد میں آ سکے اور اس لڑکی کو بھول جائے۔ پھر حویلی بھی ہماری اور جائیداد بھی۔ وہ حویلی آئے گا تو میں کچھ کروں گی نا، وہ تو اس وقت اپنے بچے کے پیچھے پاگل بنا ہوا ہے۔ اتنی ذلت کے باوجود وہاں سے ہل نہیں رہا تھا۔ دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ ہاں وہ تو میں بھی دیکھ رہی تھی۔ نورالعین کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی، جانے کیا ہے اس لڑکی میں، چلو خیر حویلی پہنچنے دو، اس کا بھی حل ہے میرے پاس، ابھی تو کامیابی کا جشن مناؤ۔ وہ مکاری سے ہنستی ہوئی اپنی اگلی چال بتانے لگی۔ مبین ملک کو کال کر کے وہ پیکنگ کرنے لگی۔ پیکنگ کرتے وقت کا اندازہ نہ ہو سکا تھا رات کو تابش اور زینب آ گئے۔ زینب تو اپنا پسندیدہ کام مصطفیٰ کو گود میں لے کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ دونوں قریب بیٹھے لیپ ٹاپ کھولے کچھ ضروری ڈسکشن کرنے لگے تھے۔ زینب کی گود میں مصطفیٰ کھیلتے کھیلتے سو گیا تھا۔ تابش لیپ ٹاپ بند کرتے وقت دیکھتا حیران ہوا، 12 بج گئے اور معلوم ہی نہ ہوا۔ مزنہ خود بھی کافی تھک چکی تھی، اس لیے انہیں سی آف کرتی اپنے کمرے میں آ گئی، قریب مصطفیٰ کو لٹایا اور تھکن سے بے حال ہوتی خود بھی ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اسے صبح جلد اٹھ کر آفس بھی جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ تمام کام نمٹا کر جانا چاہتی تھی۔ تھکن کے باعث وہ جلد ہی نیند میں چلی گئی۔ آبان کی جب سے آنکھ کھلی تھی وہ اس وقت سے ٹیرس پر بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ ہارون نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھینا۔ دوسری ڈبی ہے یہ تیری، یوں اپنی جان جلانے کا کیا فائدہ؟ میں کہتا رہا تجھے، تب تو نے میری ایک نہ سنی۔ ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا تھا تیرے سر پر اور اب بیٹھ کے رو رہا ہے۔ ہارون شدید اشتعال میں اسے گھورتے ہوئے گویا ہوا، مانگ تو رہا ہوں معافی یار، کیوں نہیں سن رہی وہ میری بات؟ ایک نظر اپنے بچے کی جھلک کے لیے ترس گیا ہوں میں، لیکن وہ کچھ سمجھنے سننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ اذیت سے دو چار ہوتا بولا، فرض کر اگر وہ مان جائے اور تجھ سے کہے کہ نورالعین کو چھوڑ دے، تب کیا کرے گا؟ حویلی والے تجھے ایسا کرنے دیں گے؟ تیری وہ خوفناک چاچی تجھے کچا چبا جائے گی، اور ویسے بھی اب تیرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تیری سچویشن بہت خراب ہے، آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے، تو جائے تو کہاں؟ اس لیے میری مان، خاموشی اختیار کر۔ ابھی کچھ وقت مزنہ بھابھی سے دور رہے، انہیں کچھ وقت دے، کیونکہ اب تو نورالعین کو بھی طلاق نہیں دے سکتا۔ تیرے گھر والوں کو تو کسی بھی صورت میں وارث چاہیے، اور مزنہ بھابھی تو کبھی تیرے بیٹے کو اب حویلی نہیں لے کر جائیں گی، اور نورالعین بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سب کچھ حالات پر چھوڑ دے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں تجھے کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا۔ بھابھی اس وقت سخت خفا ہے تجھ سے اور سب گھر والوں سے، بار بار ان کے سامنے آ کر تم لوگ ان کو ضد دلا رہے ہو، اور وہ نورالعین نہیں ہے جن کے پاس بہت رشتے ہیں۔ تم بہتر جانتے ہو کہ 2 گنے چنے رشتے ہیں اس معصوم کے، اور ان میں سے بھی ایک چھن چکا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، انکل کی موت ایسے لکھی تھی، لیکن جو دھچکا انہیں تیری جانب سے لگا تھا تو سننے والا اور دیکھنے والا ان کی موت کا ذمہ دار تجھے ہی سمجھتا ہے، اس لیے صبر سے کام لے، بار بار ان کے سامنے جا کر ان کے زخم پھر سے نہ ادھیڑ۔ ابھی ان کا گھاؤ بھرا نہیں ہے، کچا ہے، ذرا منتظر ہو لینے دے، پھر کچھ کرتے ہیں۔ ہارون نے اسے بڑی تسلی دی اور تمام حقیقت سے بھی آگاہ کیا جس سے وہ انجان بنا پھر رہا تھا۔ شام 4 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ مزنہ ابھی ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے آئی تھی۔ رات جو اس نے تابش کے ساتھ مل کے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے انہیں سب کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ گھنٹے کے بعد وہ عجلت میں باہر نکلی، اسے جلدی گھر جانا تھا۔ صبح سے اس کا دل بہت اداس تھا، عجیب وحشت لیے ہوئے، اور کچھ مصطفیٰ کی بھی پریشانی تھی کہ وہ تنگ نہ کر رہا ہو ثنایا بیگم کو، اور بہت سے کام تھے۔ ہمنا بیگم نے حویلی آتے ہی خوب رونا دھونا مچایا تھا، اور مزنہ کی تمام باتیں سب کے گوش گزار کی۔ سب اس کی حرکت سے افسردہ ہوتے خاموش ہو گئے۔ حسن صاحب کو اس کے ہاتھ اٹھانے والی حرکت نے تاؤ دلا دیا تھا، جو کچھ بھی تھا اسے اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ بھاری آواز میں گویا ہوئے، بھی جان جانتی تھی ہمنا بیگم نے بھی کوئی حرکت کی ہوگی جو مزنہ نے اس طرح ان پر ہاتھ اٹھایا، اس لیے حسن صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوئی، ضرور ان لوگوں نے بھی کچھ کیا ہوگا، ورنہ وہ بچی ایسی نہیں ہے، اتنا وقت ہمارے ساتھ رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے بھی اماں؟ میں تو بس آبان کے بیٹے کو ملنے کا کہا، اس نے روکا تو میں نے بھی کہا کہ یہ ہمارا وارث ہے، تم ہمیں ملنے سے نہیں روک سکتی، تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔
اور تو اور اس کی ماں نے نورالعین کو بھی نہ چھوڑا۔ میری معصوم بچی تو مجھے بچانے کے لیے آگے آئی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ مسکین صورت لیے بولی ان کی ایکٹنگ کی تو داد دینی بنتی تھی۔ مبادہ کی مزنہ بھی سامنے ہوتی تو وہ بھی ان کی شاندار ایکٹنگ دیکھ کر تسلیم کر لیتی کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ جبکہ حمنہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی کسی کو فون کیا، دوسری جانب سے فون اٹھایا گیا تھا۔ تمہیں تصویر بھیج رہی ہوں، کل تک اس لڑکی کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ تصویر کے ساتھ ساری معلومات بھی ہیں، اور ہاں کام ہوتے ہی وہاں سے غائب ہو جانا۔ یاد رہے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ تم جانتے ہو مجھے، پیسے تمہیں مل جائیں گے لیکن کام ہونے کے بعد۔ فون کان سے ہٹاتے وہ عروج کاتی تندی سے بولی تھی، اب دیکھتی ہوں میں کیسے بچتی ہو تم مجھ پر۔ حمنہ بیگم پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تو تمہیں ملنی ہی ہے، ورنہ میری جان کو سکون نہیں آئے گا۔ یہ تھپڑ سود سمیت واپس دوں گی تمہیں، کہا تھا نا کہ اب وقت آ گیا ہے، تیار رہو مرنے کے لیے۔ وہ من ہی من میں اسے 100 صلواتیں سناتی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ حمنہ بیگم کو غصے میں جاتا دیکھ نورالعین ان کے پیچھے لپکی، لیکن ان کو فون پر کسی سے محو گفتگو دیکھ وہ متفکر ہوتی فوراً کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جانتی بھی ہیں اگر مزنہ کو کچھ ہو گیا تو سیدھا شک ہم دونوں پر آئے گا۔ اڑی ہوئی رنگت سے وہ ان کی باتیں سنتی ہوئی بولی، کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، ہم یہاں حویلی میں ہیں، ہم پر کوئی شک نہیں کر سکتا، اور اگر جس کو آپ نے مارنے کا حکم دیا ہے وہ کچھ پھوٹ پڑا پھر دونوں ماں بیٹی جیل میں چکی پیس رہی ہوں گی۔ نورالعین ان کو ریلیکس سا انداز دیکھ کر لال پیلی ہوتی پھٹ پڑی تھی۔ حمنہ بیگم کے چہرے پر بھی ایک سایہ سا لہرایا، انہوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں مصطفیٰ کو گود میں لیے بیٹھی تھی جب ملازمہ نے آ کر ہارون کے آنے کی اطلاع دی۔ بی بی جی، ہارون صاحب آئے ہیں، کیا انہیں سیٹنگ روم میں بٹھا دوں؟ اکیلے ہیں یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ملازمہ کی جانب دیکھتے اس نے استفسار کیا تھا۔ نہیں جی اکیلے ہیں، یہیں لے آؤ، کہتی وہ مصطفیٰ کو دیکھنے لگی جس کی کلکاریاں لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ہارون نے لاؤنج میں داخل ہوتے سلام کیا اور مزنہ کی گود میں موجود بچے کو حیرت زدہ سا دیکھنے لگا جس کی مشابہت آبان سے بہت ہو رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کا چھوٹا سا گڈا بری طرح اس کی نگاہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھتا وہ فی الحال خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مزنہ بالکل خاموش رہی، اس نے کوئی سوال نہ پوچھا، اس لیے ہارون نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ کیسی ہیں بھابھی، آپ ٹھیک ہوں؟ مزنہ نے مختصر سا جواب دیا۔ کچھ کام تھا کیا؟ مزنہ نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، کیا میں اب اپنی بہن سے ملنے بھی نہیں آ سکتا؟ ہارون نے نرم مگر پرشکوہ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مزنہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں میری بہن ناراض ہے مجھ سے، اور ہونا بھی چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے۔ میں ایک بھائی ہونے کا فرض نہ نبھا سکا، لیکن یقین مانے میرا جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو وقت بیت چکا تھا، سمجھنے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آبان آپ کو حقیقت بتا دے، لیکن اسے خوف تھا کہ کہیں آپ اسے چھوڑ نہ دیں، اور مجھے بھی سچائی بتانے سے منع کیا تھا۔ جنہیں خوف ہونا وہ یوں چھپتے چھپاتے نکاح نہیں کرتے، سب چال بازی ہے آپ کے دوست کی۔ مزنہ زہر خند لہجے میں بولی، غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تیسرا شخص جب آتا ہے بتا کر نہیں آتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تیسرا شخص آتا ہی کسی ایک کی مرضی سے ہے، جب تک کسی کی مرضی شامل نہ ہو کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، مگر جب وہ مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے تو پہلے والے کا ذہنی سکون برباد کر دیتا ہے۔ یہاں بھی آپ کے دوست نے اپنی مرضی سے اسے زندگی میں شامل کیا اور اب اپنے بچے کے لیے ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ بھابھی میں جانتا ہوں کہ آبان غلطی پر ہے، لیکن دیکھا جائے تو زیادہ قصور اس کا بھی نہیں۔ اس کو نکاح کے لیے پریشرائز کیا گیا تھا، وہ آیا تھا میرے پاس، بہت پریشان تھا۔ اچھا تو کیا وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے جو پریشر میں آ گیا؟ جانے دے بھائی، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں۔ مزنہ تلخ لہجے میں اس کی جانب دیکھتی گویا ہوئی، اور اگر آپ یہاں اپنے دوست کی وکالت کرنے آئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، میں تھک چکی ہوں ایک ہی بات سن سن کر۔ نہیں، میں یہاں اپنے دوست کا نہیں بلکہ ایک بہن کا بھائی بن کر آیا ہوں جو اس وقت بہت شرمندہ ہے۔ ہارون آنکھیں جھکائے پشیمانی سے گویا ہوا، مجھے باقی سب باتوں کا آپ کے ڈرائیور سے علم ہوا۔ میں کینیڈا میں تھا، گل کی طبیعت کے باعث جب آیا تو انکل کا پتہ چلا، اور پھر آپ کی طبیعت خرابی کا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔
کہ میں وقت رہتے آپ کے کام نہ آ سکا، مجھے علم ہوتا میں کبھی نہ جاتا، مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ تھا۔ مزنا اسے شرمندہ ہوتے دیکھ نرم لہجے میں گویا ہوئی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، میری قسمت میں ایسا ہونا لکھا تھا تو ہو گیا۔ ہارون کو مصطفیٰ کو دیکھتا پا کر وہ بولی، مصطفیٰ نام ہے میرے بیٹے کا، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ ہارون نے گول مٹول سے مصطفیٰ کو دیکھتے دل سے دعا دی تھی۔ جب اس سے نہ رہا گیا تو بول پڑا، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں اسے تھوڑی دیر پکڑ سکتا ہوں؟ ہارون نے ہچکچاہٹ سے لہجے میں محبت سموئے کہا، کہیں انکار ہی نہ کر دے، کیوں نہیں؟ مزنا نے آگے بڑھتے مصطفیٰ کو اس کی گود میں لیا، یہ بہت پیارا ہے۔ ہارون متبسم سا اس کے ہاتھ چومتا بولا، اسے خوش ہوتا دیکھ مزنا بھی مسکرا اٹھی تھی، یہ بالکل آپ کی کاپی ہے بھابھی۔ مزنا اسی بات سے محفوظ ہوتی ملازمہ کو ریفریشمنٹ لانے کا کہا تھا۔ کافی وقت ہارون مصطفیٰ کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر ایک بار معافی مانگتا چلا گیا۔ ثنایا بیگم جو ضروری سامان لینے مال تک گئی تھی، لاؤنج میں داخل ہوتے مزنا کی جانب دیکھتی گویا ہوئی، اٹھ جاؤ، تابش اور زینب بھی آ رہے ہیں ہمیں سی آف کرنے، میں نے بہت منع کیا لیکن وہ ضد کر رہے تھے۔ مزنا سر ہلاتی مصطفیٰ کو ریڈی کرنے کے لیے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، تابش اور زینب ان کے ساتھ تھے، دونوں ہی ان کے جانے سے بہت اداس تھے۔ زینب تو مصطفیٰ کو گود میں لیتی رو پڑی تھی، آپی میں مصطفیٰ کو بہت مس کروں گی۔ ثنایا بیگم کی بھی آنکھیں نم تھی، اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، ہم کون سا بہت دور ہیں، جب دل کیا آ جانا، اور ویڈیو کال پر میں تمہارے مصطفیٰ سے بات کروا دیا کروں گی۔ اس طرح رو کر تم مصطفیٰ کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ ہاں دیکھو بیچارہ بچہ تمہارا میک اپ کے بغیر والا خوفناک چہرہ دیکھ کر ڈر نہ جائے، تابش اسے چڑھاتا ہوا بولا تھا۔ آپی دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، زینب چیختی اس پر جھپٹی، مزنا کو شکایت کرنے لگی تھی کیونکہ تابش اس کی چیخ سے بدک کر مزنا کے پیچھے ہوا تھا۔ اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ لوگ دونوں سے ملتی اپنا سامان لیتی آگے بڑھی تھی۔ مزنا نے آنکھوں میں چھائی افسردگی کو چھپانے کے لیے گلاسز لگائے تھے، دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اسے دکھ ہی نہیں جدائی کا، بس یہی دکھ کھا گیا مجھ کو۔ دھندلی آنکھوں سے ایک بار باہر کی جانب دیکھا اور مصطفیٰ کو لیتی اندر چلی گئی تھی۔ دوسری جانب مقابل کو اس کے آنے کی خبر ملی تو وہ دل تھام کے اس وقت کا انتظار کرنے لگا تھا جب اس نازک خوبصورت لڑکی کا دیدار نصیب ہوگا۔ دل ایک نئے انداز سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماہم شاہ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھتی متبسم سی ہوتی گویا ہوئی، میں ڈرائیور کو کہہ دوں گی انہیں لینے ایئرپورٹ چلا جائے، تم تو بہت مصروف ہو آفس میں۔ نہیں مطلب ایسی بات نہیں ہے موم، میں خود چلا جاؤں گا، آپ بتا دیں کب ان کا ٹیک آف ہوگا، میں خود جاؤں گا پھپھو جان کو ریسیو کرنے۔ بکھلاتا ہوا وہ ماں کی نظروں سے غائب ہوتا اٹھ گیا تھا، جبکہ ماہم شاہ نے اسے دیکھ کر افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ کتنی زور زبردستی کی تھی انہوں نے اس پر نکاح کے لیے، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مزنا سے محبت کرتا ہے، لیکن جب تک انہوں نے جانا مزنا کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ ماہم شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے ہی ہیں، اگر مصطفیٰ کمال سے بات کریں گے تو وہ مان جائیں گے، لیکن زارون نے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا بہت نرم دل کا مالک ہے، وہ پیار محبت میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہے، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا رستہ بدل لیا، خود ہجر کی شب برداشت کرتا رہا لیکن اسے تکلیف نہ پہنچنے دی۔ انہیں لگا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے بھول جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اس سے استفسار کیا کہ اس نے کیوں روکا انہیں بات کرنے سے، تو اس نے بہت خوبصورت بات کہی، موم محبت یہ نہیں کہ پا لیا تو خوش ہو جاؤ، محبت تو یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہو جائیں، اور مزنا نہیں جانتی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آج کے بعد آپ اس بات کا ذکر نہیں کریں گی۔ ماہم شاہ اپنے خوبرو بیٹے کی جانب محبت لٹاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی جو خود کی جان ہلکان کر رہا تھا، لیکن اس پیاری نرم دل رکھنے والی لڑکی کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری جانب مزنا ایک نئے سفر کی جانب رواں ہوئی تھی، یہ جانے بغیر کہ خدا اگر بہتر لیتا ہے نا تو بہترین عطا کرتا ہے، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر، اپنے بندے کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ جاری ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مزنا اپنے لیے زارون کی محبت جانتی ہوگی؟ کیا زارون کو مزنا مل جائے گی؟ کیا پتہ مزنا آبان کو معاف کر دے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔